فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ سورہ رحمان۔ اللہ کہتے ہیں کہ یاد کرو وہ دن جب کہ آسمان پھٹ کر کیسا ہو جائے گا؟ ریڈ، لال ہو جائے گا۔ اوکے، تو یو شوڈ نو کہ سپر نووا جب اپنی لاسٹ اسٹیج میں ہوتا ہے دین دا کلر از ریڈ۔ سو دس اٹ سیلف قرآن کی بہت بڑی دلیل ہے سچا ہونے کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ قرآن نہیں لکھا۔ بہت بڑی دلیل ہے کہ اٹ از فرام دا کریٹر، بیکاز کریٹر از ٹیلنگ یو ایگزیکٹلی واٹ ول ہیپن جب آسمان برسٹ ہوگا قیامت والے دن، obviously جب سٹارز ڈسٹروائے ہو رہے ہوں گے۔ موونگ آن، ابھی تک ہم اسٹیبلش کر چکے ہیں کہ دیر آر گیٹ ویز، پورٹلز، اور یہ اللہ کی کریشن میں سے ہیں اور ٹائم از ریلیٹیو، ٹھیک ہے، آل دیز تھنگس۔ یہ آیت میں آپ کو سنانے لگا ہوں، پلیز غور کیجئے گا۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 ہے، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے ہیں اور اسی کے مثل دنیایں بھی بنائی ہیں، 7 دنیایں، اوکے، 7 heavens and 7 earths۔ اور اللہ کا امر، اللہ کا کمانڈ ان سب میں نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کمپیٹنٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ And that Allah has encompassed all things in knowledge وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ علما، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کا علم کا احاطہ کیے ہوئے۔ اب میں اس پہ بہت عجیب ایک آپ کو بات بتانے لگا ہوں، اس میں اختلاف کی ایک بات ہے، لیکن یہ صرف آپ کے لیے ایک نالج کے لیے میں آپ کو بتانے لگا ہوں، علم کے لیے آپ اس پہ مزید ریسرچ کریے گا، اوکے؟ ضروری نہیں یہ بات حتمی ہو، اس پہ مزید آپ نے ریسرچ کرنی ہے۔ یہ جو میں آپ کو ایک پورشن دکھا رہا ہوں، یہ مولانا مودودی کا تفہیم القرآن میں سے ایک سیکشن ہے۔ اگین اگر کوئی مولانا مودودی سے ڈس ایگری کرتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، علماء غلطی بھی کرتے ہیں، ان سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو صرف ایک بات بتانے لگا ہوں جو دلیل کے ساتھ ہے کہ بہت لمبی بحث کے بعد، بہت لمبے دلائل کے بعد یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک کوٹ بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس نے کہا کہ جس طرح اللہ نے 7 آسمان بنائے اس طرح 7 زمینیں بھی بنائی، ان زمینوں میں تمہاری طرح کے لوگ ہیں، جس طرح تمہارے ایک آدم ہے ان کے بھی ایک آدم ہے، جس طرح تمہارے نوح ہیں ان کے بھی ایک نوح ہے، جس طرح تمہارے موسیٰ ہیں اس طرح ان کے بھی ایک موسیٰ ہیں۔ اوکے، یہ ابن عباس کا کوٹ ہے۔ پھر انہوں نے بڑی لمبی چوڑی بحث کی ہے کہ علماء کچھ اس کو موضوع قرار دیتے ہیں، کچھ اس کو ضعیف کہتے ہیں، لیکن میں اس کو صحیح اس لیے سمجھتا ہوں ان وجوہات کی بیسس پہ۔ اوکے، یہ آپ تفہیم القرآن میں سورہ طلاق چیپٹر 65 ورس 12 میں جا کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں اس کو اس لیے آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں کہ لیٹ سے اگر یہ صحیح ہے تو یہ بہت بڑی دلیل ہے ملٹی ورس کی، ٹھیک ہے، دنیا، مختلف دنیایں جن میں ہم ہی طرح کے، اب اس سے یہ ضروری نہیں کہ ایگزیکٹ ہم ہیں، یہی کہتے ہیں یہاں پہ کہ ایکچولی وٹ ہی مینٹ واز، اگر ابن عباس کا کوٹ ہم صحیح مان لیتے ہیں تو وٹ ایکچولی ہی مینٹ واز دیٹ کہ جس طرح تمہارے ہاں کچھ لاز ہیں، کچھ رولز ہیں، کچھ لوگوں کو فوقیت حاصل ہے جنہیں انبیاء کہا جاتا ہے، ان دنیاؤں پہ بھی ایسے ہی ہے۔ اوکے، تو یہ قرآن میں بہت بڑی دلیل ہے ملٹی ڈائمینشنز کی میرے نزدیک۔ موونگ آن، اینڈ آف اٹ سائنس۔ اچھا، ایلینز کے حوالے سے، ایلینز ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایلینز اگر ہیں تو کس طرح کے ہیں؟ بہت سے لوگ کویسچن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یو ایف اوز کے بارے میں، ایلینز کے بارے میں، ایلینز کہاں پر ہیں؟ تو قرآن سے جو 2 آیات مجھے نظر آئیں ایلینز کے حوالے سے وہ میں آپ کو سناتا ہوں، اور اس کی آیات میں سے ایک آیت یہ ہے کہ کریشن آف دی ہیونز اینڈ دی ارتھ، زمین و آسمان کی تخلیق، اینڈ وٹ ہی ہیز ڈسپرسڈ تھرو آؤٹ دیم آف کریچرز، زمین و آسمان میں جو بھی اس نے کریچرز پھیلائے ہوئے ہیں وہ اس کے سائنس میں سے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ زمین و آسمان میں بہت سے کریچرز پھیلے ہوئے ہیں، اور تمام زمینوں میں، صرف اس زمین میں نہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، ہم ان کو پروو نہیں کر سکتے، یہ ایک الگ بات ہے۔ And he has the power to gather them all together whenever he will، سورہ شورى ورس نمبر 29، اور اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ ان کو کبھی بھی جمع کر لے۔ Okay, so this is big proof to me for alien life۔ ایلین کیا ہوتے ہیں؟ ایلین ضروری نہیں وہی شیپ ہو جو آپ کو موویز میں دکھاتی ہیں، ایلینز کا مطلب ہے کہ ہمارے علاوہ اور مخلوق، بس یہ ایلینز کا مطلب۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، and he creates that which you do not know، اللہ وہ بناتا ہے جو تمہیں بھی علم نہیں ہے۔ میرے نزدیک یہ آیت بھی اس طرف ہنٹ کر رہی ہے کہ تمہیں نہیں پتا ہم نے کیا کیا کریشن بنائی ہوئی ہے، تمہیں نہیں پتا، تم ان تک نہیں پہنچ سکتے، تمہارا علم بہت کم ہے، ایلین لائف ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض من انفسهم ومما لا يعلمون، glory be to him who has created all the pairs of that which the earth produces as well as of their own kind and of that which they do not know۔ تمام کی تمام گلوری، تعریفیں اللہ کے لیے کہ وہ بناتا ہے پیئرز میں ہر چیز کو، اور ان چیزوں کو
جن کا تمہیں علم نہیں ہے. اوکے سو دس ٹو می، یہ جو آیات میں نے آپ کو سنائی ہیں میرے نزدیک یہ ایلین لائف کی طرف پوائنٹ کر رہی ہیں. اب ایلینز کو جاننے میں ہمارا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، اگر وہ ایگزسٹ بھی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ ڈسکشن اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ایک ہاٹ ٹاپک بن چکا ہے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ نے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے حکم سے چلتی ہے. اگر وہ یہاں آ بھی جاتے ہیں تو اللہ چاہیں گے تو کچھ کریں گے نا، ادروائز کیا کریں گے. اوکے اب میں آپ کو کچھ شواہد بتاتا ہوں. ایریا 51 جو ہے، یہ غور سے دیکھیے گا ویڈیو. ایریا 51 یو ایس میں ایک علاقہ ہے جہاں پہ یہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں ایلینز پہ اور یو ایف اوز پہ اور اسپیس شپ پہ. یہ سی آئی اے ایویٹر ہے کہ مین کائنڈ ول نیور بی ریڈی فار دس کائنڈ آف انفارمیشن. یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم ایکسپوز کر دیں ایریا 51 میں کیا ہوتا ہے تو ہیومن بینگ اس کو ایبزارب نہیں کر سکے. اوکے اٹ موسٹ لائکلی سروز ٹو ڈیولپ ایکسپیریمنٹل ایئر کرافٹس اینڈ ادر سیکریٹو مشنز. لیکن ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ یہاں پہ یو ایف او ایک آئی تھی، وہ گری تھی، پھر اس میں سے ایلین تھا، اس ایلین پہ ایکسپیریمنٹیشن کر رہے ہیں. بائی دا وے یہ پورا کنسپٹ کیپٹن مارول ایک مووی ہے، اس میں انہوں نے دکھایا کہ کس طرح سے اس ایلین پہ ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ موجود ہے ایریا 51 کے حوالے سے. An alien spaceship allegedly crashed in nearby Roswell, Mexico. اور اس میں سے پھر ان کو ایک ایلین ملا تھا. یہ ریئل فوٹیج نہیں ہے، یہ میڈ اپ فوٹیج ہے. تو میرا بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ ایک تو عجیب و غریب جگہ دنیا پہ جو پائی جاتی ہے ایریا 51 ہے، جس کے بارے میں آپ مزید ریسرچ کر سکتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے. بہت سے سی آئی اے آپریٹیوز کے بیانات ہیں کہ ہم نے وہ چیزیں دیکھی ہیں جو ہم بیان نہیں کر سکتے. اوکے نیزکا لائنز اوپر سے اگر دیکھیں، ایروپلین ہے نا، دیکھیں اوپر سے اگر دیکھیں تو کچھ پیٹرنز نظر آتے ہیں. نیزکا ایکچولی یہ پیرو کے پاس، پیرو میں ایک قوم گزری تھی نیزکنز، انہوں نے یہ لائنز بنائی تھی. یا ایک اور تھیوری ہے کہ یہ کسی اور نے بنائی ہیں کیونکہ یہ بہت ایکوریٹ ہیں اور یہ میپس ہیں باقاعدہ. اب یہ اسپائڈر شیپ، یہ کانسٹیلیشن ہے، اسپائڈر شیپ کانسٹیلیشن. کانسٹیلیشن ہوتا ہے گروپ آف سٹارز، جیسے پائسز ہے، ٹورس ہے، ٹھیک ہے، کانسٹیلیشنز ہیں ستاروں کی. اوپر سے دیکھیں تو یہ نیزکا لائن اس طرح نظر آتی ہے. ان پہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں بھی یہ گمان ہے کہ ایلینز نے بنائے ہیں یا کسی اور نے آ کے یہاں پہ بنائے ہیں، کیونکہ اس وقت اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ اس ایکوریسی سے بنایا جائے. یہ کراپ سرکلز ہیں، ان پہ بھی آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، بہت فیمس ہوئے تھے. اس پہ مووی بنی ہوئی ہے سائنس، 2002 کی ایک مووی ہالی ووڈ کی آئی تھی سائنس. کراپ سرکلز کیا ہوتے ہیں؟ کراپ سرکلز ہوا یہ کہ اچانک کسانوں کے کھیتوں میں عجیب و غریب سٹرکچرز بننے لگ گئے. لیکن جب انہوں نے انہیں اوپر سے دیکھا تو وہ باقاعدہ ہمارا پورا سولر سسٹم، یہ سولر سسٹم ہے آپ کو پتا ہے، سٹار از ان دی مڈل اور باقی 9 پلانٹس ہیں، اور یہ انٹرسٹیلر فارمیشنز ہیں. یہ باقاعدہ میپس ہیں. جو ایکسپرٹس ہیں ان کوڈز کو کریک کرنے کے، انہوں نے، میں نے پورا آرٹیکلز پڑھے ہیں اس پہ، وہ ان کو کریکس کو کوڈ ایسے کرتے ہیں کہ یہ ایکچولی ہمیں ایلینز اپنی جگہ بتا رہے ہیں، میپس کے تھرو اپنے کوآرڈینیٹس بتا رہے ہیں. واللہ عالم ایسا ہے کہ نہیں ہے، لیکن یو کین ریڈ آن اٹ، ویری انٹرسٹنگ سبجیکٹ. سائنس مووی کا نام تھا 2002 میں، جو کراپ سرکلز پہ بنی تھی. اوکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کراپ سرکلز ہیں. اور کراپ سرکل اس کو ڈیکوڈ کیا، جو ایک ان چیزوں کو ڈیکوڈ کرتے ہیں. اینکی آف دا انوناکی ہیز بین کمیونیکیٹنگ. میرے نزدیک اینکی جو ہے وہ شیاطین میں سے ہے، وہ کوئی بہت پاورفل جن ہے، یا اینکی کوڈ بھی ابلیس. ابلیس بھی تو بھیس بدل بدل کے دوسرے ریلیجنز کو جو ہے وہ دھوکہ دے رہا ہے نا. اوکے سو ایکچولی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں پورے کوآرڈینیٹس بتا رہا ہے اکارڈنگ ٹو دس بائنری لینگویج کہ ہم اس وقت کہاں پہ ہیں. اس پہ آپ مزید ریسرچ کر سکتے. ٹیوٹیہویکن، دس از the first pyramid ever built on earth. میکسیکو میں ہے. پیرامڈس کا بڑا انٹرسٹنگ کنسپٹ ہے. اوکے آپ لوگ اب غور سے میری بات سنیں گے. پیرامڈس کیوں دکھائے جاتے ہیں ہر مووی میں؟ پیرامڈ سے ہی دروازہ کیوں کھل رہا ہے؟ کیونکہ اینشینٹ ایجپشنز کے پاس جو نالج تھا وہ پیرامڈس کے تھرو ہی دروازہ کھولتے تھے، جو میں نے پڑھا ہے، اور میں آپ کو تھوڑے سے اس کے شواہد دیتا ہوں. اوکے گیزا پیرامڈس، ویری انٹرسٹنگ، اسپوکی، ویری سیکریٹیو اور بہت عجیب کریشن ہے. یہ گیزا پیرامڈس کیا ہے، کس نے بنا دیے؟ بہرحال اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ فرعون کے سلیوز نے نہیں بنائے ہیں. یہ کب کا ڈیبنک ہو چکا ہے، اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں ماڈرن آرکیولوجسٹ. ہمیں ابھی تک بتایا جاتا ہے کہ فرعون نے ہنٹر مار مار کے اپنے سلیو سے بنوایا تھا. یہ بالکل غلط انفارمیشن ہے، اس کا کوئی پروف نہیں ہے، اور ماڈرن آرکیولوجسٹ جو ایکسپرٹ ہیں اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں فرعون سے بہت پہلے کے ہیں. اوکے اور پیرامڈس پکی بات ہے، ماڈرن آرکیولوجسٹ کہتے ہیں ہم یقین نہیں کر سکتے. اگر آپ کو ایک ماڈرن آرکیولوجسٹ ایجپٹولوجی کے ماہر کا میں نام بتاؤں تو ہز نیم از ہینکاک، اس کے اینڈ میں آتا ہے، پیٹر ہینکاک ہے شاید.
ओके, आई विल कंफर्म इट, बट हैनकॉक उसके एंड में आता है, प्रोफेसर है वो, उसकी आप डॉक्यूमेंट्री देख लें, वो ये कहता है कि मैं मान ही नहीं सकता इंसानों ने बनाए, क्योंकि वो कहता है कि उस दौर में ऐसी प्रिसाइज टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती। प्रिसाइज टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है? आपको पता है कि गीजा पिरामिड्स, ये 1 2 3 4 5 6 सबसे जो बड़ा है जिसको गीजा पिरामिड कहते हैं, वो उसके पत्थर, एक पत्थर पता नहीं कितने टन का है। ओके, आपको पता होगा उन पत्थरों को कैसे उठाया गया, पहली बात। दूसरा, उनको जोड़ा कैसे गया? एटीएम कार्ड भी नहीं एंटर हो सकता उन पत्थरों के दरमियान। पता आपको, इतनी प्रिसीजन है, लेजर टेक्नोलॉजी वाली प्रिसीजन है जो उस दौर में एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। हाउ कम सच अ प्रिसीजन? एटीएम कार्ड भी एंटर नहीं हो सकता दो पत्थरों के दरमियान। ओके, इन चीजों को देख के बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। दूसरा, कॉपर वायरिंग हुई है पूरी गीजा पिरामिड्स के अंदर, कॉपर वायरिंग उस दौर में, ये आप जाके लिखें यूट्यूब पे, गीजा पिरामिड कॉपर वायरिंग। ओके, पूरी इस पे डॉक्यूमेंट्री है। लुक एट दिस, इसका यहाँ पे नाम है ग्रैहम हैनकॉक। यस, ओके, हाउ डू यू थिंक द पिरामिड्स वर बिल्ट? ग्रैहम हैनकॉक, ये क्लिप आपने जरूर देखना। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कैन कलेक्ट एंड कॉन्सेंट्रेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इन इट्स चैम्बर एंड इन ऑल इट्स बेसिस साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड। पिरामिड जो है ये बहुत जबरदस्त स्ट्रक्चर है जो तमाम एरिया की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को हार्नेस करते हैं, एक जगह कलेक्ट करते हैं, और पोर्टल्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से खुलते हैं। वार्म होल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से खुलते हैं, ये मैं आपको फिजिक्स बता रहा हूँ। ओके, कायनात 4 एनर्जीज पे चल रही है, ग्रेविटेशनल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, आपकी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, और तीसरी वीक फोर्स है जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं। ओके, जिसको वीक फोर्स कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हार्नेस करते हैं पिरामिड्स, और इनमें कॉपर वायरिंग बकायदा हुई है, मैं आपको दिखा भी देता हूं अंदर क्या स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर का पता है आपको? स्फिंक्स, स्फिंक्स है ना, ये शेर का जो है वो पूरा धड़ और इंसान का मुंह, इसको स्फिंक्स कहते हैं। आप इंटरेस्टिंग बात सुने, ये गीजा पिरामिड्स के अंदर से की निकली है इजिप्शियन आंख, इसको कहते हैं, कॉपर की बनी हुई है, इसमें पूरी कॉपर वायरिंग हुई है। और निकोला टेस्ला का जो पूरा का पूरा, ये आप सब देख सकते हैं, निकोला टेस्ला ने जो ऑसिलेटर बनाया था, इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर, वो एग्जैक्टली इजिप्शियन आंख की। ओके, तो इजिप्शियन आंख एक्चुअली वो की है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को हार्नेस करेगी, जैसे निकोला टेस्ला ने हार्नेस किया एसी जनरेटर बनाते हुए। ओके, स्फिंक्स के बारे में आपको बता दूं, और स्पूकीली ये प्रूवन बात है, ये बात प्रूवन है साइंटिफिकली, कि द गीजा पिरामिड्स अलाइन परफेक्टली विद द स्टार्स ऑफ ओरियंस बेल्ट। ग्रैहम हैनकॉक कहता है कि मैं मान ही नहीं सकता कि फिरौन के जो वो जाहिल अनपढ़ गवार जो उसके स्लेव्स थे, समहाउ उनको ये पता लगा कि हमने पिरामिड एग्जैक्ट वहां बनाने हैं जो पॉइंट करता है अर्थ के ट्रू नॉर्थ की तरफ। आपको पता है गीजा पिरामिड एग्जैक्ट अर्थ के ट्रू नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। और वो जो है जॉर्डन मैक्सवेल, वो ये कहता है कि एक्चुअली ये जिसने भी बनाए हैं, वल्लाह आलम किसने बनाए हैं, लेकिन उस बंदे को या उस मखलूक को कायनात का इतना इल्म था कि उसने ओरियन बेल्ट की तरफ उसे अलाइन कराया। और अभी मैं आपको बता दूं कि जो स्फिंक्स है, ये स्फिंक्स ये किस तरफ अलाइन कर रहा है, जरा पिक्चर गौर से देख लें। लुक एट दिस, दिस इज द स्फिंक्स। स्फिंक्स एग्जैक्टली लियो बेल्ट की तरफ अलाइंड है। स्फिंक्स का जो चेहरा है, लियो समझते हैं ना, स्टार्स की कॉन्स्टिलेशन है, लियो बेल्ट जो ऊपर आसमान में है, स्फिंक्स का मुंह एग्जैक्ट लियो की तरफ है, लियो कॉन्स्टिलेशन। मुझे बताएं कि फिरौन के उनको कैसे बात पता लगी कि इसको हमने वहां बिठाना है जहां पे लियो कॉन्स्टिलेशन है। ओके, ये कॉन्स्टिलेशंस की तरफ चीजें क्यों होती हैं, दरवाजे खोलने के लिए एक और नॉलेज है। लुक एट दिस, गीजा पिरामिड कहां पे अलाइंड है? ओरियन बेल्ट जो कि पिरामिड शेप है, ये देख लें, ओरियन बेल्ट के पिरामिड्स बने हुए, एग्जैक्ट उतने पिरामिड्स हैं ओरियन बेल्ट में जितने पिरामिड्स आपको नजर आ रहे हैं। हाउ कम? उन लोगों को नॉलेज कैसे आया कि हमने इन्हें यहाँ अलाइन करना है, स्फिंक्स को हमने वहां पे अलाइन करना? तो कोई बात तो है कि बहुत अजीबो गरीब स्ट्रक्चर है। ओके, गीजा पिरामिड्स, इस पे मजीद आप रिसर्च कर सकते हैं। लुक एट दिस, लियो की तरफ एग्जैक्ट फेस कर रहा है लियो, दिस स्फिंक्स स्ट्रक्चर। एक खास दिन होता है जब वो सितारे सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, और ये बकायदा मूवीज में कॉन्सेप्ट है कि खास डेट है, मूनलाइट होगी, स्टार्स निकले होंगे, उस डेट को दरवाजा खुलेगा। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में भी ये कॉन्सेप्ट है। ओके, मूनलाइट पड़ेगी, स्टार्स होंगे अलाइन, ये है सारा का सारा मामला। ये मैं आपको बताता चलूं कि पिरामिड्स अंडर द सी भी, ओके, यू कैन सी ऑन दी स्लाइड्स, अटलांटिक ओशन में पिरामिड्स पाए गए। बहुत से पिरामिड्स दुनिया में हैं। क्यों बनाते थे वो पिरामिड्स? ओके, एनर्जी हार्नेस करने के लिए। डॉक्टर रे ब्राउन ने बरमूदा ट्रायंगल के नीचे जाके क्रिस्टल पिरामिड देखा था, वो उसको रिकॉर्ड नहीं कर सका था, ये वैसे ही एक सिमुलेशन है, रियल पिक्चर नहीं है, लेकिन उसने गवाही दी।
اور میں اس کی گواہی کو اس لیے مانتا ہوں کہ اس کا پروف کوئی نہیں ہے بائی دا وے, اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے, لیکن آپ کو اس کا بیان مل جائے گا ڈاکٹر رے براؤن کا کہ برمودا ٹرائنگل کے نیچے پیرامڈ. تو میری یہ تھیوری ہے کہ برمودا ٹرائنگل وارم ہولز ہیں. اوکے, وہ وارم ہولز کھلتے ہیں تبھی ہر چیز وہاں سے غائب ہو جاتی ہے. بلکہ آئزن ہوور پریزیڈنٹ, اس کی وائف نے پوری بک لکھ دی تھی کہ ہم ایلین سے مل کے آئے ہیں. اس نے پوری بک لکھی, اس پہ کسی نے یقین نہیں کیا, مذاق اڑا. ظاہر آئزن ہوور پریزیڈنٹ تھا 50s میں. اس کی وائف نے یہاں تک ایک بات لکھی کہ ہم ان پائلٹ سے بھی مل کے آئے ہیں جو 1940s میں جنگ عظیم جو تھی دوم, اس میں گم ہو گئے تھے برمودا ٹرائنگل میں 8 ایروپلینز. اچانک پتہ نہیں کوئی گلچ ہوا اور وہ غائب ہو گئے. تو شی سیڈ ہم ان سے بھی مل کے آئے ہیں اس ڈائمینشن میں. وہ کہیں اور چلے گئے, اب وہ وہیں پھر رہے ہیں. آ جائیں, لیٹ سے 300 سال بعد آ جائیں, ان کے لیے گھنٹہ پونا گھنٹہ گزرا ہوگا, لیکن جب وہ آ کے دیکھیں گے 300-400 سال گزر چکے ہوں گے. یہ میں ایک ویسی آپ کو تھیوری بتا رہا ہوں. ہو سکتا ہے برمودا ٹرائنگل وارم ہول ہو. اوکے, میری تھیوری ہے, بیکاز پیرامڈس کا رول بہت ضروری ہے ڈورز کھولنے کے لیے. نیکسٹ, دس از ویڈیو آف BBC. اوکے, یو کین سی BBC کا لوگو ہے. اس ویڈیو میں نیوی کے پائلٹس ایک ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ دیکھتے ہیں. ادھر غور کیجیے گا. دس از دیٹ ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ جو کہ اگینسٹ دا ونڈ جا رہا ہے اور بہت جلدی پلٹی کھائے گا اور واپس چلا جائے گا. اوکے, لک دا ونڈز 120 ناٹ, لک ایٹ دیٹ تھنگ. تو یہ BBC کی فوٹیج ہے UFO کے بارے میں, ریئل UFO. UFO سمپلی مینس ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ. ضروری نہیں گول ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس سے بھی اگر حیران کن ویڈیو دیکھنی ہے تو یہ ذرا آپ دیکھیے, جیروسلم ڈوم آف دا راک. اوکے, لک ایٹ دس ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ ڈوم آف دا راک تک آتا ہے اور کس سپیڈ سے اوپر جائے گا. لک, دس از اے ویری وائرل ویڈیو. ہم نے نہیں دیکھی, بڑی حیرانگی کی بات ہے. میں نے تو خیر پہلے کی دیکھی ہوئی ہے. سو ابھی یہ میں نے صرف 2 ویڈیوز دکھائی ہیں. اس طرح آپ کو بہت ویڈیوز ملیں گی ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹس کی, جو بہت حیران کن طریقے سے آسمان میں تیر بھی رہے ہیں, اگینسٹ دا ونڈ بھی جا رہے ہیں. اور جس طرح اس نے پلٹی کھائی ہے ڈوم آف دا راک کے اوپر سے, ڈوم آف دا راک تو کنفرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے معراج پہ گئے. اوکے, وہاں سے اوپر گئے نا براق پہ بیٹھ کے. تو یہ تو میں آپ کو پکی بات بتا دوں کہ ایک دروازہ دنیا میں وہاں سے کھلتا. یہ اللہ کے دروازے ہیں, اس میں کوئی وہ بدعت والی بات نہیں ہے یا کوئی تعویل والی بات نہیں ہے. دروازے اللہ کے ہیں, اللہ جہاں سے چاہے کھول دے. لیکن شیاطین اور یہ لوگ کھولنے کی جو کوششیں کر رہے ہیں وہ ایک ٹیمپر ہے نالج میں. لک ایٹ دس, میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو کیوز کی پینٹنگز دکھاؤں گا. یہ پینٹنگز آپ کے سامنے ہیں, یہ کارونگز ہیں ایکچولی, پینٹنگز نہیں ہیں. ایجپٹ کے کیو میں وٹ از دس, یہ کیا ہے جی؟ ہیلی کاپٹر. یہ کیا ہے؟ بوٹ. اوکے, لک ایٹ دس, سم سارٹ آف سب مرین. ان لوگوں کو یہ ہیلی کاپٹر اور بوٹ اور یہ سب مرین, یہ آپ سرچ کر لیں گوگل پہ آ کے, ہزاروں سال پرانی کارونگز ہیں, کسی نے کی نہیں ہے. اوکے, ہزاروں سال پرانی کارونگز ہیں. یہ چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی, میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اوکے, اب میں اس کو سیدھا کر کے دکھاتا ہوں, غور سے دیکھیے. اوکے, لیٹس لک ایٹ اٹ. جی, اب سمجھ آئی کچھ؟ یہ چہرہ ہے, نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اینڈ وٹ از دس پرسن ڈرائیونگ. یہ بائی دا وے مائنس کا نام آپ نے سنا ہے؟ مائن ایک قوم گزری تھی, بہت تباہ کن قوم, پیرو میں, جن کے پیرامڈز ہیں, سٹرکچرز ہیں, ابھی تک ان کی پینٹنگز ہیں, کارونگز ہیں. یہ ایک مائن کنگ تھا, اس کے تابوت کے اوپر یہ پینٹنگ ہے, یہ کارونگ ہے. میں بار بار پینٹنگ کہہ جاتا ہوں, کارونگ ہے. اوکے, میں آپ کو اوریجنل بھی دکھاتا ہوں. دس از اے پرسن سٹنگ اینڈ دس از اے سارٹ آف اے اسپیس شپ, جس کو ماڈرن آرکیولوجسٹ اور سائنٹسٹ نے بار بار دوبارہ بنا کے دکھایا. لیٹس سی, لک ایٹ دس. یہ ہے وہ اوریجنل کارونگ. اوکے, جو اس کے تابوت کے اوپر ہے. یہ اوریجنل کارونگ ہے اور نیچے انہوں نے ویژوالائز کرنے کی کوشش کی ہے ماڈرن سائنٹسٹ نے کہ مے بی اٹ واز اے ڈیوائس لائک دس, جس سے وہ اسپیس ٹریول کرتے تھے. اب انہوں نے کیوں کہا اسپیس ٹریول کرتے تھے؟ کیونکہ اس کارونگ کے نیچے پوری پوئم لکھی ہوئی ہے کہ یہ کنگ اسپیس ٹریول کرتا تھا. اوکے, اور یہ چیز بنی ہوئی ہے. اس پہ آپ مزید ریسرچ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں مائنس کے حوالے سے. لک ایٹ دس اگین, دس از دا ون. اور یہ انہوں نے کوشش کی ہے اس کو ری ڈیزائن کرنے کی, ویژوالائز کرنے کی. ہو سکتا ہے جو دوسری ڈائمینشن ہے وہ ہزاروں سال پہلے پہنچ چکی ہو, اسپیس شپس, ہیلی کاپٹرز, بوٹس, سب مرینز, یہ سب بنا رہی ہو, اور انہوں نے وہاں جا کے دیکھ لی اور یہاں آ کے ڈرائنگز بنائی کہ یہ ایگزسٹ کرتی ہیں. اوکے, واللہ عالم, اللہ نوز بیسٹ. دس از, یہ ایک مجسمہ ہے, فرعون تھا, ایک خاص فرعون. اس کے بارے میں جو بایوگرافی ہے اس کی, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسپیس ٹریول کرتا تھا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میکسیکو کے ایک کیو میں ڈرائنگز ہیں. اوکے, دیز آر بیسکلی ڈرائنگز, پتھر سے کی, جس سے بھی کی, جس میں یہ
عجیب و غریب شکل کے انسان دکھائے ہوئے ایلین لائک. یہ ایک ایجپٹ سے کوائن ملا ہے, بہت پرانا, 1000 of years old, and you can see on the coin کہ شکل ایلین کی ہے. This is a UFO, اور UFO کی طرف کیا ہے, تیر. اوکے, تیر مارے جا رہے ہیں UFO کو. یہ بھی ایک کوائن ہے. اس کا مطلب ہو سکتا ہے پرانے دور میں کبھی ایلینز آئے ہوں اور ان کو تیروں سے مارا ہو, کوئی جنگ ہوئی ہو, واللہ عالم. This again is a UFO, اور یہ UFO میں ایک بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے, ایسٹروناٹ بیٹھا ہوا ہے. اوکے, یہ سارے کے سارے چیزیں پروون ہیں, BBC سے اٹھائی ہیں میں نے. اوکے, کسی عام ویب سائٹ سے نہیں اٹھائی ہیں, اور یہ 1000 of years old carvings ہیں, کوائنز ہیں وغیرہ وغیرہ. Then this is one video, یہ ویڈیو ذرا پلے کیجئے گا. اوکے, look at this. یہ میکسیکو کے کیو سے کچھ چیزیں ملی ہیں. اوکے, یہ تو انسان کا ڈھانچہ obviously, لیکن اس کے ساتھ یہ پینٹنگ ذرا دیکھیں آپ, یہ والی. look at these painting. یہ انہوں نے اس طرح کے انسان بنائے ہیں, واللہ عالم انسان ہیں کیا ہیں, بٹ دیز پینٹنگ, یہ دیکھیں کھوپڑی چیک کریں. اور انڈیانا جونز اگر کسی نے دیکھی ہے, اس میں اس پینٹنگ کے اوپر پوری مووی بنی ہوئی ہے کہ یہ کون تھے. یہ ایلینز دکھائے انڈیانا جونز میں. اوکے, اس کا سین شاید آگے آ جائے, بٹ اینی وے. اوکے, یہ پوری ویڈیو ہے. یہ ایک سین ہے جو میں نے کیپٹن مارول سے اٹھایا کیونکہ بچے بہت دیکھتے ہیں. look at this, how they are actually corrupting our عقیداز. who is this? کیپٹن مارول. اوکے, کیپٹن مارول جا کے کھڑی ہو جاتی ہے دنیا کے سامنے اور کہتی ہے کہ دنیا پہ حملہ کر کے دکھاؤ. کس کو؟ اس کو, یہ جو بھی ہے, اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. اینڈ شی از اسٹینڈنگ لائک اے گارڈین. اوکے, گارڈین اینجل. اور یہ کہتا ہے کہ واپس ہی جانا چاہیے اور جمپ پوائنٹ کی طرف واپس چلو. تو یہ جمپ پوائنٹ کی طرف واپس جاتے ہیں. جمپ پوائنٹ سے مراد ہے ایسا پوائنٹ جہاں سے دوسری ڈائمینشن میں انٹر ہو جاتے ہیں. لوگ جمپ پوائنٹ میں گئے اور غائب ہو گئے, یعنی دوسری گیلیکسی میں چلے گئے. Now every child جو بھی ان موویز کو دیکھتا ہے پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ فیسینیٹنگ موویز ہیں, بہت زبردست سٹوری بنا دی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ عقیدے پہ کیا حملہ ہے. حملہ سمپلی یہ کہ دنیا کو امریکہ نے بچانا ہے. کیپٹن امریکہ گوری چمڑی ہے نا, عربی تو ہے نہیں. دنیا تو امام مہدی نے بچانا ہے, حضرت عیسیٰ نے آ کے بچانا ہے, لیکن ظاہر ہے کیپٹن امریکہ بچائے گا, ونڈر وومن بچائے گی آ کے. اوکے, اسپائڈر مین از دا سیویئر, آئرن مین از دا سیویئر. گاڈ دور دور تک نہیں. آج تک کسی سپر ہیرو نے دعا تو کی نہیں ہاتھ اٹھا کے, اللہ کو تو پکارا نہیں, گاڈ کو تو پکارا نہیں. اور پھر کیپٹن مارول از دا گارڈین, حالانکہ گارڈین تو اینجلز ہیں. اوکے, تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمارے عقیدے خراب ہوتے ہیں, ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا, اور پھر ہم غصے ہو جاتے ہیں. جب ہمیں کوئی بتاتا ہے ہم غصے ہو جاتے ہیں کہ بہت چھوٹی سوچ ہے تمہاری, یہ بھی کوئی بات ہے, یہ ایسے ویسے. بٹ جس پلاننگ سے وہ کام کر رہے ہیں میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. اگر میں اس پہ پورا 10 گھنٹے کی ٹاک دوں جسٹ ٹو اوپن یور آئیز کہ اس وقت کس زبردست پلاننگ سے ہماری یوتھ پہ حملہ ہے. اور یہ کوئی یہودی سازش نہیں ہے, یہ اصل سازش ہے. یہودی سازش تو ہم مذاق میں کہتے ہیں نا, یہ اصل سازش ہے. اٹ از اپون ہول آف ہیومینٹی, کیونکہ ابلیس نے کہا تھا میں انسانوں کو تباہ کر کے رہوں گا. تو اس وقت ابلیس جو ہے فارغ نہیں بیٹھا. اوکے, سو یہ ہمارا پہلا پورشن ہو گیا الحمدللہ. وار آف دی ورلڈز. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں موویز کیوں بن رہی ان تھیمز پہ, کیوں ایونجرز بن رہی, کیوں وہ دکھا رہے ہیں دو ورلڈز کی, دو ڈائمینشنز کی فائٹ ہو رہی ہے آپس میں, کیوں وہ دکھا رہے ہیں تھور اوپر سے آ رہا ہے, آ کے ہیلپ کر رہا ہے, ہیومن بینگز کے ساتھ مل گیا, گارڈینز آف دا گیلیکسیز ہیں. یہ ساری ریئل چیزیں ہیں جو احادیث میں مینشنڈ ہے, قرب قیامت کے سائنس مینشنڈ ہے, کیسے فائٹ ہوگی, کون سیویئرز ہوں گے, کیا کرنا ہے اس دور میں, کیسے فتنے سے بچنا ہے, ایوری تھنگ از دیئر. لیکن یہ بھی دکھا رہے ہیں, بٹ یہ اس لیے دکھا رہے ہیں ٹو ہیو آر فرم بلیف, توکل ان امریکہ. ٹھیک ہے, امریکہ ایز لانگ ایز یو ایس از دیئر وی آر سیف. سو وار آف دا ورلڈز ہو گئی, ورلڈز کے آپس میں وار. ذوالقرنین 3 جگہ گئے, ایک جہاں پہ سورج غروب ہو رہا تھا, وہاں پہ ان کی ایک قوم سے ملاقات ہوئی. دوسرا ایک ایسی قوم کی طرف جس کو سن کے خلاف اللہ نے شیلٹر نہیں دیا تھا. سورہ کاف یاد ہے نا آپ کو, حدیث میں آتا ہے کہ جب سورج نکل رہا تھا وہ قوم پانی کے اندر چلی جاتی تھی. اس طرح نہیں ہے کہ جیسے گاؤں میں جائیں دھوپ بڑی نکلی ہے تو ہمارے بزرگ جو ہے وہ تھوڑا سا دھوتی اوپر کر کے پانی میں ٹانگے ڈال دیتے ہیں, وہ نہیں, اندر چلی جاتی تھی. حدیث کے الفاظ ہیں پانی کے اندر, اور جب سورج غروب ہوتا تھا باہر آتی تھی. ذوالقرنین وہاں پہنچے تو اس قوم نے کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے. انہوں نے کہا کیوں؟ اس قوم نے کہا کہ دیکھتے نہیں ہو یہ ڈھانچے پڑے ہوئے, سورج سے نہیں بچ سکے, سورج نے ان کے ڈھانچے بنا دی. دنیا میں کون سا سورج ڈھانچے بنا؟ اوکے, یہ ساری باتیں حدیث میں مینشنڈ ہیں, قرآن کی سورج ہیں, قرآن میں واقعات مینشنڈ ہیں. میں اس کا فرم بلیور ہوں, لیکن یہ قرآن حدیث نہیں ہے. میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, اس کو حتمی نہیں ماننا آپ نے. یہ میں آپ کو صرف ایک سوچ دے رہا ہوں کہ مسلمان کو سوچنا چاہیے. اوکے, اور اس سے میرے نزدیک اس سے عقیدے میں کوئی خرابی نہیں, یہ میرا ویو ہے.
تو ذوالقرنین میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ انٹر ڈائمینشنل ٹریول انہوں نے کیا ہے، اور وہ جس قوم سے جا کے ملے ہیں وہ قوم کوئی اور مخلوق تھی. اور پھر جس طرح یاجوج ماجوج کو تیسری جگہ انہوں نے جا کے بند کیا ہے کاپر اور آئرن کے مکسچر سے، کیونکہ کاپر اور آئرن ہر فزکس کے بندے کو پتا ہے ٹرانسفارمر میں آئرن کور ہوتا ہے اور کاپر وائرنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کون سی انرجی پیدا ہوتی ہے؟ الیکٹرو میگنیٹک انرجی، اسی سے الیکٹریسٹی آتی ہے نا ہم تک. ایک اور تھیوری یہ ہے کہ کاپر اور آئرن کو جب برن کیا جائے تو کاپر آکسائڈ بنتی، جس کی ایک بہت زبردست لیئر ہوتی ہے جو پورٹلز کو بند کرتی ہے، الیکٹرو میگنیٹک انرجی کو جا کے بند کر. تو ہو سکتا ہے کہ ذوالقرنین نے ایک اور ڈائمینشن میں یاجوج ماجوج کو بند کر دیا، اسی لیے وہ نظر نہیں آ رہے. ایک صحابی نے، آپ کو پتا ہے، وہ دیوار دیکھی ہے یاجوج ماجوج. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے کہ میں نے یاجوج ماجوج کی دیوار دیکھی. تو اللہ کے نبی نے کہا کیسی تھی؟ انہوں نے کہا جیسے زیبرا کے سٹرائپس نہیں ہوتے، وائٹ اور گرے، اس طرح سٹرائپس تھے، ڈارک ریڈ اور میرون ٹائپ سٹرائپس تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یس یو ہیو سین اٹ، تو نے وہ دیکھی ہے. پھر ایک کیلف تھے، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، کسی اور تفسیر میں نہیں. ان کیلف کا نام میرے ذہن سے کیلف واقل غالباً. ان کی فوج 2 سال دیوار کو ڈھونڈتی رہی اور آخرکار وہاں پہنچ گئی. اور پھر انہوں نے بھی آ کے اسی طرح ایکسپلین کیا اس کے سٹرائپس ہیں. اور اگلی بات کیا زبردست ایکسپلین کی کہ ابھی تک وہاں را مٹیریل موجود ہے اور پہرہ دار موجود جو را مٹیریل کا پہرہ دے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ وہ ٹائم لیسنس کا زون ہے یا وہ ایک اور زون ہے جہاں پہ ٹائم پاس نہیں، کیونکہ وہاں پہ پہرہ دار ویسے کے ویسے موجود ہیں، وہاں پہ را مٹیریل ویسے کا ویسا موجود ہے، فریش موجود. اوکے، یہ ساری میری تھیوریز ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن نے بہت ایڈوانس باتیں کی ہوئی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہماری وہاں تھنکنگ نہیں جا رہی. اوکے، ہم اس پہ غور نہیں کر رہے ہیں. اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن انسان کو اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے اور انسان کو سیف اوپینین رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کا میں قائل ہوں. یہ جتنی میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں آپ کی کیوریوسٹی کے لیے بتائی ہیں کہ لک ایٹ دا قرآن، قرآن میں کتنی ڈیپتھ ہے اگر ہم غور کریں. پہلا ہمارا سیکشن ختم ہو گیا، دوسرا ہمارا ذرا سپوکی سا ڈراؤنا سا سیکشن آ رہا ہے، کیونکہ اس میں ہم سیکرٹ سوسائٹیز کی بات کرنے لگے. اوکے، اس لیے اس کی سلائیڈز بھی ذرا میں نے ڈراؤنی سی بنائی ہیں. سیکرٹ سوسائٹیز کون ہیں، کیا کرتی ہیں، ایگزسٹ کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں، بہتر تو اللہ کو پتا ہے، لیکن شواہد اتنے زیادہ ہیں ان کی ایگزسٹنس کے کہ انڈینائبل ہے. یہ کوئی کانسپیریسی نہیں ہے، میرے پاس تو باقاعدہ پروفز ہیں ان کی ایگزسٹنس کے. سیکرٹ سوسائٹیز کتنی ہیں؟ بہت زیادہ ہیں، لیکن سب سے جو فیمس ہیں الومیناٹی اور فری میسنز ہیں. اوکے، اب میں ان پہ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک تمہید ہم باندھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ ساری گپیں نہیں ہیں. ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. سورہ فاطر ورس نمبر 6. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. سورہ بنی اسرائیل ورس 53. اللہ نے ہمیں کلیئر بتا دیا کہ شیطان ابلیس تمہارا بدترین دشمن ہے. عدوا مبینا، کلیئر بدترین. امام غزالی کہتے ہیں یہودی سے صلح ہو سکتی ہے، جو کہ ہوئی بھی. پیکٹ آف مدینہ کیا تھا؟ اوکے، میثاق مدینہ یہودیوں کے ساتھ ایک صلح کا پیکٹ تھا. یہودی تمہارا ہو سکتا ہے، تمہارے قریب آ سکتا ہے، شیطان تمہارے قریب تمہیں تباہ کر دے گا. ہر بندے کا اس کو پتا ہے، ہر بندے کے خلاف اس نے ایجنٹ چھوڑے ہوئے ہیں اپنے قارین. جو انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے نا، اس کا نام قارین ہے، حمزاد. اس کو انسان کا پتہ ہے اسے گناہ کی طرف کیسے لگانا ہے، اس کی ویکنیسز کیا ہیں، کمزوریاں کیا ہیں. تو شیطان کوئی فارغ تو بیٹھا نہیں ہوا. اس نے جب کہا ہے کہ میں ان کو تباہ کروں گا، آپ اگلی آیات سنیں اور یہ دیکھیں کہ وہ اور اس کا حزب، اس کے ساتھی جہنمی ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب اس کے ساتھی ہیں.